الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم ربی زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور عورت کا مقام۔ اسلامی تعلیمات اور بعض مسلمانوں کے عمل میں فرق کیا جائے۔ اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ بعض مسلمان معاشروں میں کچھ لوگ عورت پر ظلم کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن اس سے ان لوگوں کے مقامی رسم و رواج کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کو جو تحفظ اور جو مقام دیا گیا ہے وہ بہت اونچا ہے۔ اسلام اس بات کی توقع کرتا ہے کہ اس دین کے ماننے والے عورت کے مقام کو حفاظت کے ساتھ بلند سطح پر رکھیں اور وہ اس کے معاشرتی مقام کی حفاظت کریں اور اس کے رتبے کو چھوٹا کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں۔ اسلام اس بات کی واضح تعلیم دیتا ہے کہ عورتیں اپنی اصل یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے مردوں کے برابر ہیں۔ سب انسان عزت اللہ عز و جل کے سامنے حساب و کتاب اور جزا و سزا پانے کے حوالے سے برابر ہے۔ آج مغربی معاشرے میں عورت کو بالکل ایک جنسی چیز بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات کہ اسلام عورت کو دوسرے نمبر کے شہری کا درجہ دیتا ہے یا اس کا مقام مرد سے آدھا ہے، یہ صرف وہم ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کے مرتبے کو بہت بلند کر دیا، انہیں تعلیم کا حق دیا، انہیں اپنا خاوند اختیار کرنے کا حق دیا، انہیں وراثت میں حصہ ملا۔ اور غرض ایک سلطنت میں عورت کو مکمل شہری ہونے کا مرتبہ اسلام نے دیا۔ یہ حقوق صرف جسمانی حوالے سے یا شادی کے حوالے سے ہی نہیں، بلکہ اسلام کے احکام میں جو مہربانی اور محبت اور جو نرم دلی عورت کے حق کے معاملے میں بیان کی گئی ہے وہ بڑی مثال اور واضح ہے۔ مرد عورت انسانیت کے دو بہت اہم اجزاء ہیں۔ ان دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں اپنی اپنی جنس کے اعتبار سے متوازن، کامل اور مکمل ہیں۔ اگرچہ ان کے جسمانی اور ذہنی فرق کی وجہ سے ان کی ذمہ داریاں ایک دوسرے سے کئی سارے معاملات میں مختلف ہیں، لیکن ہر ایک اپنی ذمہ داری کا حساب دہ ہے اور اسے وہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانی ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنا پہلا نام بدلنے پر مجبور نہیں کی جا سکتی۔ اسے اس بات کی پوری اجازت ہے کہ وہ اپنا منفرد نام اور پہچان باقی رکھے۔ اسلامی شادی میں دولہا دلہن کو مہر دیتا ہے، اس کی مالکہ دلہن ہی ہے اور وہ دلہن کے باپ کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، چاہے تو وہ اپنے پاس رکھے اور چاہے تو کسی کاروبار میں اس کو لگا دے۔ لہٰذا کسی مرد رشتہ دار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت پر زبردستی کرے کہ وہ اس پیسے کے ساتھ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ البتہ عورت کے فائدے کے لیے اسے مشورہ دے سکتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے کہ وہ اپنی ساری رشتہ دار عورتوں کی حفاظت کرے اور ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عورت کی اپنی جائیداد موجود ہو، لیکن یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے پورے خاندان کی دیکھ بھال کرے اور ان کے نان و نفقہ اور عزت کا خیال رکھے۔ عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا پیسہ اپنے خاندان کے نان و نفقے پر خرچ کرے۔ لہٰذا یہ نظام ایسا ہے کہ جس میں عورت کو کمانے کی تکلیف سے آزاد کر دیا گیا ہے۔
ہاں اگر وہ کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے جبکہ حالات اس کا تقاضا کریں، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ان اصولوں کی پابندی کرے جو شریعت مطہرہ نے عورت کے کام کرنے کے حوالے سے فراہم کیے ہیں۔ ایک خاندان کسی بھی انجمن، آرگنائزیشن یا جماعت کی طرح ایک قیادت اور نظم و ضبط کا تقاضا کرتا ہے، لہذا قرآن مقدس نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ خاوند کو اس کی بیوی پر ایک درجہ برا مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گھر کو چلانا اور گھر کی حفاظت کرنا ہے۔ یہاں اس بات کو نوٹ کرنا بہت اہم ہے کہ یہ جو گھر چلانے اور گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، یہ اس بات کا لائسنس نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر ظلم یا زیادتی کرے، بلکہ یہ اس کی بیوی اور بچوں کا ایک بوجھ ہے جو شریعت نے اس کے کندھوں پر ڈالا ہے۔ اس معاملے میں بھی عورت کو ہر طرح کی تکلیف اور مشکل سے بچایا گیا ہے، اور جو تکلیف والا پہلو ہے وہ مرد کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ مسلمان عورتوں کا اس طرح کا لباس پہننا کہ جس میں ان کا پورا چہرہ چھپا ہوا ہو، اس لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ درست نہیں۔ خاص کر آج کل کے مغربی معاشرے میں کچھ لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے اس عمل کے اندر اخلاقی، معاشرتی اور قانونی پہلو موجود ہیں۔ اسلام نے مرد عورت کے کردار اور ان کی ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی ہے، اور ان کے جو حقوق ایک دوسرے پر ہیں ان کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ معاشرے کے اندر ایک زبردست توازن قائم رہے۔ جب مرد و عورت باقاعدہ اسلامی لباس پہنتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی عزت اور مقام اور مرتبے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے امن اور نظم و ضبط بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورت کے لباس کے بارے میں بڑی واضح ہدایت دے دی ہیں۔ ان کا لباس بالکل دست نہ ہو کہ جس سے جسم کے اتار چڑھاؤ واضح ہو، اور اتنا باریک نہ ہو کہ جلد کی رنگت نظر آئے۔ ایسا لباس ہو کہ پورے کا پورا جسم ڈھکے۔ مسلمان عورتیں اس طرح کا لباس اس لیے نہیں پہنتی کہ ان کے باپ یا بھائی یا خاوند کا حکم ہے اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے ایسا کر رہی ہیں، بلکہ وہ اس لیے کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے جذبے کے تحت اور ثواب کے لیے وہ یہ کام کرتی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کردار اور اخلاق میں صاف ستھرے افتماب ہوں، اور اس طرح کا لباس نہ پہنے کہ جس میں دوسروں کے لیے خواہش یا شہوت کی دعوت موجود ہو۔ دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جس کے دیکھنے کی اجازت ہے، تاکہ وہ اس طرح سے اپنی پاکیزگی، طہارت کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کو قرآن پاک میں آنکھوں کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالتے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں
یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں۔ وہ زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، وہ اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام کا یہ حکم عورت اپنی نمائش اور خوبصورتی کو چھپائے اس وجہ سے ہے کہ اس کی اپنی ذاتی پہچان اور اس کی حفاظت پر اثر نہ پڑے، سوائے اس کے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں ہو۔ اسلام نے عورت سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو شرم و حیا والے لباس کے ساتھ چھپائے۔ قرآن پاک اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس طرح کا لباس پہننے کا حکم کیوں دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلام ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اسلام ایک حد کے اندر تعداد ازواج کی اجازت دیتا ہے۔ یہودیوں کی توریت میں اور عیسائیوں کی انجیل میں ایک سے زیادہ شادیوں پر کوئی حد نہیں ملتی۔ ان کتابوں کی روح سے اس بات کی حد موجود نہیں ہے کہ ایک مرد کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہودی یا عیسائی درجنوں عورتوں سے بھی شادی کر لے تو اس کا مذہب اسے اس سے منع نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ تعداد ازواج صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پہلے کے یہودیوں اور عیسائی اس پر عمل کرتے آئے ہیں۔ توریت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ یہودیات کے اندر تعداد ازواج پر عمل جاری رہا، یہاں تک کہ ان کے ایک مذہبی رہنما نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ یہودیوں کا کثیر مذہبی طبقہ 1950 تک تعداد ازواج پر عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ اسرائیل کے سب سے بڑے راہب نے ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کر دی۔ نتیجتاً یہودیوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا منع کر دیا گیا۔ عیسائیت میں تعداد ازواج کا امر بہت عرصے تک جاری رہا۔ ایک شخص جتنی چاہے بیویاں رکھ لے، کیونکہ انجیل نے زیادہ شادیوں کی کوئی حد بیان نہیں کی۔ البتہ اس دور میں گرجے کے پادریوں نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ ایک مرد صرف ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے۔ اس دور میں مردوں کو غیر محدود بیویاں رکھنے کی اجازت تھی۔ اسلام نے ان کی زیادتی پر پابندی عائد کی اور 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو منع فرما دیا۔ قرآن کے نزول سے پہلے بیویوں کے حوالے سے زیادہ کی تعداد پر کوئی حد بندی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مرد ڈھیروں بیویاں رکھتے تھے۔ قرآن نے زیادہ سے زیادہ کی حد بھی بیان کی اور ساتھ میں برابری اور انصاف کی کڑی شرطیں بھی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پھر اگر ڈرو کہ وہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ مسلمان کے لیے تعداد ازواج کا عمل ضروری نہیں۔ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی نہ تو منع کی گئی ہے، نہ ہی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ مزید یہ کہ ایک مسلمان جس کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں، وہ اس درجے سے اس مسلمان سے بہتر نہیں ہو جاتا جس کی ایک بیوی ہے۔ لہٰذا ایک سے زیادہ نکاح کرنا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ اس لیکچر کا باقی حصہ کو کل کے لیکچر میں بیان کیا جائے گا۔
جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ویسا پردہ کرنے کی، اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی اپنے ارد گرد جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ویسے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔